अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। दुआ करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मैं भी पहले से बहुत बेहतर हूँ। हर आती जाती सांस जो अल्लाह पाक हमें अता कर देता है उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह पाक के। जितना शुक्र अदा करें कम है। आज के व्लॉग का ये पहला क्लिप जुम्मा मुबारक का क्लिप है। जुम्मा मुबारक वाले दिन में जितना हो सकता है मुझसे मैं खुसूसी अहतमाम करती हूँ तिलावत कुरान पाक का। सूरह कहफ, सूरह शम्स, सूरह नाम, सूरह रहमान और सूरह यासीन शरीफ ये ज़रूर आप लोग भी पढ़ा करें जुम्मा मुबारक के दिन। कुछ लोग अपने बहुत ही सिलेक्टेड सूरह का अहतमाम करते हैं, उसी तरह मैं भी करती हूँ। हर एक की अपनी मर्ज़ी चॉइस होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बन पड़ता है, जो तौफ़ीक अल्लाह पाक देता है बस इसी तरह देता रहे सेहत तंदुरुस्ती के साथ। और जुम्मे वाले दिन मैं कोई भी बड़ा काम नहीं करती, इवन मैं कोशिश करती हूँ किचन में भी मुझे इतना ज़्यादा ना जाना पड़े, क्योंकि ज़ाहिर बात है अल्लाह पाक का ये जो दिन है ना जुम्मा मुबारक कहते हैं, ये ईद के दिन से भी अफजल दिन है। तो बस ये चीज़ है। और आज जो है ना जुम्मा मुबारक के ही तवस्सुत से बहुत कुछ शेयर करना भी चाहती हूँ, लेकिन आज मुझे अल्फाज नहीं मिल पा रहे। समटाइम ऐसा होता है कि जब इंसान कहना बहुत कुछ चाह रहा होता है लेकिन अल्फाज को चुनाव उससे नहीं हो पा रहा होता। तो यही आज मेरी भी कुछ कंडीशन है। वॉइस ओवर के लिए बहुत कुछ सोचता है बंदा, हम जैसे जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, तो खैर कोई प्री प्लान नहीं होता, कोई रिटर्न मेरे पास भी कुछ नहीं होता, जो माइंड में आ रहा होता है बस वही मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। साथ साथ यहाँ पर मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रही थी, क्योंकि जैसा पहले भी काफ़ी सारे व्लॉग्स में मैंने आपको शेयर किया, मैंने और मेरे भाई ने अपने बाबा जानी से कुरान मजीद की तालीम हासिल की, तफसीर और तजवीदुल कुरान के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है। और जो लोग रवानगी में रेगुलरली बाकायदगी से तिलावत करते रहते हैं ना, तो उनके तलफ़ुज़ में बहुत रवानगी आ जाती है, बड़ी स्पीड आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। ये कोई शेखी मारने वाली बात मैं यहाँ नहीं कर रही आप सबसे, हकीकत में भी है कि मेरे अल्फाज, मेरे तलफ़ुज़ और मेरी जो अदायगी है अरेबिक लैंग्वेज में बहुत बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी वजह यही है कि मैं बाकायदगी से तिलावत कुरान पाक करती रहती हूँ। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो रमज़ान मुबारक में भी कुरान पाक को नहीं खोलते। बहुत सारे घरों में बहुत सारे कुरान पाक बंद पड़े, सालों साल पड़े रहते हैं, जो कि बहुत सा गुनाह है। हुक्म यही है कि आपके घर में जितने कुरान पाक हैं, जितने पारे हैं, सबको खोलना चाहिए। अगर आप महीने में एक बार नहीं खोलते तो साल में एक बार खोलें, साल में एक बार नहीं खोलते तो एटलीस्ट रमज़ान हर साल आता है, रमज़ान में ही उसका अहतमाम कर लें। लेकिन कुछ लोग बहुत ही बदनसीब होते हैं जो कि अल्लाह की राह की तरफ नहीं पलटते, क्योंकि अल्लाह ताला उनके दिल में ताले लगा देता है। तो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा ही अपनी इबादत के लिए है, अपनी अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए है। तो अगर हम वही नहीं करेंगे तो हमारे लिए बख्शिश और नेकी का रास्ता कैसे इस्तवार होगा? हम कैसे जन्नत के अहल हो सकते हैं? जन्नत तो दूर की बात, हम किसी नेकी के भी अहल हो जाएं तो वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो बस यही छोटी मोटी कोशिश जो हम कर सकते हैं वो इस इबादत के थ्रू ही कर सकते हैं। बस अल्लाह पाक बख्शिश फरमाए हम सब की। और सूरह कहफ, सूरह इनाम, सूरह शम्स, सूरह रहमान, सूरह यासीन शरीफ इसका अहतमाम मैं ज़रूर करती हूँ हर जुम्मा मुबारक को। और ये सूरह तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़बानी याद है, हिफ्ज़ है। तो आप लोगों से भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जितनी बन पड़े सूरह ज़रूर आप लोग भी ज़बानी याद कर लें, क्योंकि सीने में महफूज अल्लाह का ये कलाम जब हमारे साथ हमारी कब्र में जाएगा, यानी कि कब्र में जाएगा, तो यही हमारे लिए हमारे आमाल में सबसे बड़ी हमारी ढाल होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो एज़ अ मुसलमान होने के नाते भी हमारे सीने में अल्लाह पाक की जो कलाम है ना वो महफूज होनी चाहिए। तो जी साथ साथ आप व्लॉग भी देखते जाएं और साथ साथ मैं जो आपसे शेयर करना चाह रही हूँ वो भी सुनते जाएं। अच्छा जी, पिछले दिनों 25 दिसंबर को 25 ऑफ दिसंबर को थोड़ा सा मेरी नज़र से यूट्यूब वीडियोस भी गुज़रते रहते हैं। मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है, क्योंकि ख़ुद एज ए यूट्यूबर, एज ए व्लॉगर मेरे इतने काम होते हैं वीडियोस के भी, कि सोशल मीडिया पर तो एक्टिव में वैसे भी नहीं होती। हालांकि मेरे काम की डिमांड है, लेकिन एक्टिव में नहीं होती सोशल मीडिया पर। बट हमारी बहुत स्वीट सी एक प्यारी सी यूट्यूबर व्लॉगर हैं,
نوش کچن اینڈ بلاگ ایمریٹس میں ہوتی ہیں. شاید مجھ سے بہت پہلے ہی آپ سب کو پتہ چل چکا ہوگا ان کو جو ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی ہے اس کے بارے میں. میری نظر سے ان کا ویڈیو 25 دسمبر کو گزرا. میرا دل اور دماغ بہت پریشان ہوا اور اسٹل ہے. دل بہت خفا ہے, اداس ہے, اور اس بات پر خفا زیادہ ہے کہ اتنے پیارے پیارے لوگوں پر اللہ تعالیٰ آزمائش لاتا ہے. اور ان کی باتیں ویسے تو وہ بہت پیاری ہیں, بہت ہی سویٹ ہیں ویسے بھی, لیکن ان کی باتیں جو انہوں نے اس ویڈیو میں کی, جس ویڈیو میں انہوں نے اپنی ڈیزیز کے بارے میں بتایا ہے, تو یقین مانیے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے اندر میں بول رہی ہوں. ان کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ میرے ہی الفاظ ہوں. جبکہ جیسا انہوں نے کہا نا کہ جب تک ہماری زندگی اگر سیدھی سیدھی چلتی رہے گی تو وہ تو زندگی نہ ہوئی. زندگی تو نام ہی اتار چڑھاؤ, آزمائشوں کا اور تکلیفوں اور آسانیوں کا ہے. تو میں بالکل نوش آپ سے ایگری کرتی ہوں. اگر میرا ویڈیو آپ کی نظر سے گزرے تو میں آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں, دعا کرتی رہوں گی. انشاءاللہ آپ شفا یاب ہوں گے انشاءاللہ. اور ویسے بھی ہماری یہ نوش بہن جو ہیں بہت ہی اسٹرانگ لیڈی ہیں, بہت ہارڈ ورکنگ ہیں, ول پاور بھی ان کی بہت اسٹرانگ مجھے لگتی ہے. ظاہری بات ہے ہیومن بینگ ہیں ہم سب, انسان ہونے کے ناطے تھوڑا سا کچھ لمحے کمزور بھی پڑ جاتے ہیں. اتنی بڑی بڑی آزمائشوں اور بیماریوں کا سن کر کوئی بھی ظاہر ہے اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ اکیلے کھڑا رہ سکے. تو نوش بہن کے ساتھ ہم سب کی دعائیں ہیں. جو ان کے سبسکرائبرز ہیں, ویورز ہیں, جن میں سے میں بھی ہوں. میں بہت سالوں سے ان کی ویڈیوز دیکھتی آ رہی ہوں. رمضان میں سب سے زیادہ ان کو فالو کرتی ہوں. ان کی ریسیپیز بھی ٹرائی کرتی ہوں. اتنی سمپل لیڈی ہیں وہ, سمپلسٹی ان میں بہت ہے, کوئی بناوٹ نہیں. ان کے بولنے کا اسٹائل, ان کے بات کرنے کا انداز, ان کے جو ورکنگ اسٹائل ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. کوئی ان میں شیخی بگھارنا نہیں ہے, کوئی ان کے میں مطلب کہ کوئی ان کا پراؤڈلی لہجہ نہیں ہوتا. ٹاکنگ وے ان کا اتنا سویٹ ہے, اتنا نائسلی وہ ٹاک کرتی ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اور نیک بندوں پر ہی آزمائشیں بھیجتا ہے. تو نوش کچن اینڈ بلاگ والی جو ہماری سسٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری بھی ہوں گی. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بھئی میں اپنے پیارے بندوں پر جن سے میں بہت محبت کرتا ہوں ان پر ہی آزمائش بھیجتا ہوں. تو اللہ پاک انشاءاللہ نوش کو بہت زیادہ شفا کاملہ عطا کرے گا انشاءاللہ. اور میری بھی بہت ساری دعائیں ہیں, آپ سب بھی ضرور ان کے لیے دعا کیجئے گا بہت ساری. اور میں بھی جب تک یہ ولاگ آپ کے ساتھ شیئر ہوگا تو ان کی سرجری بھی ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. وہ بالکل نارمل روٹین پر ہی آ جائیں گی, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ انہیں خوش و آباد رکھے اور اسی طرح سے ہنستا کھیلتا رکھے جیسا کہ آج تک وہ ویڈیوز میں ہنستی کھیلتی ہمارے ساتھ اپنے ولاگ شیئر کرتی آ رہی ہیں. تو بھئی ہم یوٹیوبرز بھی اسی طرح سے ہیں, ہماری زندگی میں بھی بیہائنڈ دا سین بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. میں خود بھی ظاہر ہے, میرا بھی ایمان ہے آزمائشیں ہم سب کی زندگی کا حصہ ہیں. وہی بات آتی ہے کہ بالکل پلین سیدھی شفاف روڈ کی طرح تو زندگی نہیں چلتی نا, اس میں یو ٹرنز بھی آتے ہیں, آپ کو ریورس بھی جانا پڑتا ہے, فارورڈ بھی جانا پڑتا ہے. تو یہ سارا کچھ ہماری زندگی میں آتا جاتا ہے. بس اللہ پاک ہمیں آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق دے, ہمارے حوصلے بلند رکھے اور ہم پہ اپنا رحم و کرم فرمائے. باقی جس کا جتنا لکھا ہے اس دنیا میں ٹائم ہم نے پورا کر کے ہی جانا ہے, نہ آگے نہ پیچھے. کہتے ہیں نا جو رات قبر میں لکھی ہے وہ لکھی ہی لکھی ہے, نہ اس سے آگے کم اور نہ اس سے اوپر زیادہ. تو اللہ پاک ہمیں جتنی بھی زندگی اللہ نے دی ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اور میں ابھی ریسنٹلی اپنے ہوم ٹاؤن سے واپس آئی ہوں. بھئی سردیاں تو بڑی شدید چل رہی ہیں, اسلام آباد پنڈی میں بھی بڑی شدید سردی چل رہی ہے. اور جی ہاں, میرے بھی ٹریٹمنٹ ساتھ میں چل رہے ہوتے ہیں, ہیلتھ ایشوز میرے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. ہمارے ہنستے ہوئے چہرے اور تھوڑے بہت اس طرح کی ویڈیوز بلاگس آپ کی نظر سے جو گزرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسا بھی سوچتے ہوں گے کہ بھئی ان کی لائف کتنی ٹپ ٹاپ اور لش پش ہے. ایسا نہیں ہوتا. 10-20% آپ کے ساتھ ہم جو شیئر کرتے ہیں نا وہ ٹوٹلی اوریجنل لائف سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ظاہری بات ہے 100% آپ کے ساتھ کوئی بھی شیئر نہیں کرتا فلی. تو میں تو ویسے بھی کوئی ریگولر ولاگر نہیں ہوں, ہر وقت آؤٹ ڈور ولاگس میں شیئر نہیں کر پاتی. اور لیکن میں بہت ہی ریئر جب ولاگ شیئر کرتی ہوں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میری بھی لائف میں چل رہی ہوتی ہیں, اتار چڑھاؤ, اپ اینڈ ڈاؤن, کمی بیشی, ہیلتھ ایشوز, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مضبوط اعصاب دے, ہمت دے
اور ان آزمائشوں سے ہمیں نکالے، اپنا رحم و کرم فرمائے۔ بس اللہ پاک کا ساتھ ہونا چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے ہر حالت میں، جیسا کہ نوش نے کہا ہر حالت میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ بھئی اتنی مشکلوں میں، اتنی مصیبتوں میں بھی یہ میرا شکر ادا کرتا ہے میرا بندہ، تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے وہ نوازتے ہیں۔ پھر ہمیں ایسے تو نہیں نا جنت میں جانا، ظاہری بات ہے کچھ کارنامہ ہم کریں گے، کوئی اعمال ہم کریں گے تبھی ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ جنت کی کھڑکی کی ہوا بھی نصیب ہو جائے تو بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کی منزلیں آسان کرے، اس دنیا میں جتنی ہماری زندگی لکھی ہے اس کو بھی آسان فرمائے، مصیبتوں اور آفات سے بچائے، آمین ثم آمین۔ لا علاج بیماریوں سے بچائے، چھوٹی بڑی ہر طرح کی مصیبتوں اور بیماریوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو بس جی یہاں میرے ہسبینڈ لے آئے تھے مجھے، تھوڑا سا ہم لانگ ڈرائیو پر نکل گئے تھے کیونکہ میرے بھی کلینک پر وزٹ تھا ٹیسٹ سے کچھ، اور اب الحمدللہ میں بہتر ہوں پہلے سے بہت۔ بس یہ ساری چیزیں جو ہے نا لیڈیز کی لائف میں لگی رہتی ہیں۔ تہذیب میرا بہت فیوریٹ ہے، آپ سب کا بھی ہوگا جو پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جمیل سویٹس، رشید سویٹس اور میاں جی کی دال۔ بھائی ناشتہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نا تو میاں جی کی دال کے ساتھ ضرور، جو نیولی آتے ہیں پنڈی اسلام آباد وزٹ کرنے تو ضرور کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی فوڈ بہت میٹر کرتا ہے تہذیب کے ساتھ۔ مجھے اسکوپی کی آئس کریم بڑی پسند ہے، اور ونٹرز ہوں اور میں آئس کریم نہ لوں یہ تو ہو نہیں سکتا، بٹ کوالٹی فوڈ ہے سو کوئی تھروٹ انفیکشن، گلا خراب کیا ایشو مجھے آج تک ہوا نہیں ہے۔ تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا، اور جو میں کہنا چاہتی تھی مجھے اچھے الفاظ مل پائے ہیں یا نہیں یہ تو آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں، بس یہی شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ دل و دماغ میں جو چل رہا تھا بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔